اور بہتان کا یہ معنی ہے کہ کسی بے قصور شخص پر کسی برے گناہ کی تہمت لگا دی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بھرپور مذمت بیان فرمائی کہ ایک تو انسان خود گناہ کرے، پھر اس گناہ کی تہمت کسی بے گناہ شخص پر لگا دے، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت ہی برا عمل ہے۔ اسی لیے تو فرمایا کہ وَإِثْمًا مُبِينًا، ایسا شخص تو کھلے گناہ کا مرتکب ہوا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِي بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا۔ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، آج آپ کے سامنے خطا اور گناہ کے بارے میں بیان کیا جائے گا کہ خطا اور گناہ میں فرق کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی 112 نمبر آیت مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا، اور جو شخص کوئی خطا یا گناہ کرے ثُمَّ يَرْمِي بِهِ بَرِيًّا، پھر اس کی تہمت کسی بے گناہ پر لگا دے، تو فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا، تو اس نے بہتان باندھا، وَإِثْمًا مُبِينًا، اور وہ کھلے گناہ کا مرتکب ہوا۔ ناظرین، اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے خطا اور گناہ کو الگ الگ بیان فرمایا۔ خطا اور گناہ کی کئی تفسیریں ہیں، ان میں سے ایک تفسیر یہ ہے، اس آیت مبارکہ میں خطا سے مراد صغیرہ گناہ ہے اور گناہ سے مراد کبیرہ گناہ ہے، اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ خطا سے مراد وہ گناہ ہے کہ جس گناہ کا ضرر گناہ کرنے والے کو ہی صرف پہنچے، جیسے نماز نہ پڑھنا، روزہ نہ رکھنا، اور خطا سے مراد ایسا گناہ کہ جس کا ضرر دوسروں کو بھی پہنچے، جیسا ظلم، قتل، چوری وغیرہ۔ اور اس کی تیسری تفسیر یہ ہے کہ خطا سے مراد وہ برا کام جسے نہیں کرنا چاہیے، اور گناہ سے مراد وہ برا فعل جس کو آمدن کیا جائے۔ اور بہتان کا یہ معنی ہے کہ کسی بے قصور شخص پر کسی برے گناہ کی تہمت لگا دی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بھرپور مذمت بیان فرمائی کہ ایک تو انسان خود گناہ کرے، پھر اس گناہ کی تہمت کسی بے گناہ شخص پر لگا دے، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت ہی برا عمل ہے۔ اسی لیے تو فرمایا کہ وَإِثْمًا مُبِينًا، ایسا شخص تو کھلے گناہ کا مرتکب ہوا، اسے سخت سزا بھی ملے گی۔ اللہ تعالیٰ ایسے افعال سے مسلمانوں کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔